السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیاض جمیل بھائی، آپ کا سوال یہ ہے، شہدائے اہل حدیث کو 36 سال ہو گئے، یعنی کہ علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کو موچی دروازہ یا موچی گیٹ لاہور میں بم دھماکے کے اندر شہید کیا گیا، اور اس واقعے کو 36 سال ہو گئے۔ اس موقع پر میاں محمد نواز شریف پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، اور ڈکٹیٹر صدر ضیاء الحق وہ پاکستان کا صدر مملکت اور آرمی چیف تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے پیارے بھائی، علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اہل حدیث کے چمکتے دمکتے ثریا ستارے تھے کہ جنہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خدمت کی، اللہ کی توحید کا پرچار کیا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، سیرت اور حدیث کا پرچار کیا، شرک کا اور بدعات کا، شیعیت کا، رافضیت کا پلس قادنیت کا رد کیا، قادیانیت اور مرزائیت کا رد کیا۔ ہم جتنی بھی دعا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیئات سے درگزر فرمائے، اور پروردگار ان کی حسنات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ علامہ شہید، یزدانی شہید اور ان کے رفقا کو فردوس کی جنت، فردوس کے بالِ خانہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ جو شہید کا خون ہوتا ہے وہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا، اور شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر متفقن علیہ ہے۔ تو وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ہے، کسی علاقے میں گئے تو کتے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اب پہلے تو شیخ سعدی نے تھوڑی دیر برداشت کیا، پھر کہیں زمین سے وٹا روڑا اٹھا کر ان کتوں کو مارنے کی کوشش کی کہ یہ خواہ مخواہ مجھ فقیر بندے کے پیچھے پڑ گئے۔ تو شیخ سعدی نے دیکھا کہ زمین پر مٹی کے یا پتھر کے جو روڑے وٹے ہوتے ہیں نا، ہر روڑا وٹا وہ زمین کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ تو شیخ سعدی بڑے حیران ہوئے، عجیب لوگوں کی بستی ہے کہ یہاں کتے کھلے پھر رہے ہیں اور روڑے وٹوں کو زمین کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ تو یہ عجیب پاکستان ہے، یہاں پر جو اللہ کی توحید کی بات کرے، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت اور سنت اور حدیث کی بات کرے، یہاں پر جو ناموس صحابہ کی بات کرے، ہاں جی، اور یہاں پر جو شیعیت اور رافضیت اور قادیانیت اور مرزائیت کی رد کی بات کرے، تو اس کو علامہ یزدانی شہید کی طرح یا پھر علامہ احسان علیہ شہید کی طرح یا علامہ جنگوی شہید کی طرح اور ان کے رفقا کی طرح ان کو دن دہاڑے مار دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، کسی کو تو بم دھماکے میں مار دیا جاتا ہے، کس کو بیچ راستے میں کھڑے کر کے گولیوں میں بھون دیا جاتا ہے، کسی کو گھر کے دروازے پر دستک دے کر گلی محلے میں بلا کر اسے گولی مار کر کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ کی توحید پر مار دیے گئے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور حدیث پر مار دیے گئے، اور جو صحابہ کی ناموس پر مار دیے گئے، جو مرزائیت، شیعیت، رافضیت، قادیانیت اور مرزائیت کے رد کرنے پر مار دیے گئے، اللہ ان اہل توحید، اہل ایمان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنائے۔ تو سوال آپ کا کہ نواز شریف وزیر اعلیٰ تھا، ہاں جی، اور یہ ضیاء الحق ڈکٹیٹر صدر مملکت اور آرمی چیف تھا، تو علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کے خون کا حساب کون لے گا؟ وہ کون سا جج ہوگا
کہ جو اس مقدمے کو کھڑا کرے گا وہ کون سا تفتیشی ہوگا کہ جو قاتلوں کا سراغ لگائے گا. ہیں جی، مر گئے اور قبروں میں چلے گئے قاتلوں کی نشاندہی ہوگی، اور جو زندہ ہیں انہیں ان کے جرم کی سزا ہوگی، یا اس جرم میں موجود سہولت کاروں کو سزا ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساب کا دن میرے پیارے بھائی اس لیے بنایا ہے کہ اس دن اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات یاد آ گئی. کل قیامت کے دن نا سب سے پہلا حساب وہ خون کا ہوگا. حقوق العباد میں سب سے پہلا مقدمہ وہ خون کا مقدمہ ہوگا. آدم کے 2 بیٹوں کو لایا جائے گا، قاتل اور مقتول کے درمیان میں فیصلہ ہوگا. ہاں جی، اگر ہم 36 سال پہلے کے پاکستان کی بات کریں تو یہ موچی دروازہ، یہ جو سبھی گیٹ تھا، ہاں جی، علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کو بم دھماکہ کر کے شہید کیا گیا. وہ حساب کا دن ہوگا. اس دن نہ تو عمر عطا بندیال ہاں جی کی عدالت ہوگی، اس دن نہ تو قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت ہوگی. ہاں جی، اور اس دن بادشاہت کی کرسی پر نہ شہباز ہوگا، نہ نواز ہوگا، نہ عمران ہوگا، نہ انوار الحق کاکڑ ہوگا. اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کرسی پر برجمان ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے عرش کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوگا. اس دن پھر قاتل کو بھی لایا جائے گا، مقتول کو بھی لایا جائے گا. ہاں جی، حکمران کی ذمہ داری ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جی حاکم اپنی رعایا کا مسئول ہے. تو نواز شریف اور صدر پاکستان ڈکٹیٹر ضیاء الحق سے پوچھا جائے گا، ہاں جی بتاؤ تم نے کیا تحقیق کی اور تم نے کیا تفتیش کی کہ کون ہے قاتل اور کون ہے قاتلوں کا سہولت کار. تو لگتا تو یہی ہے میرے پیارے بھائی کہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قاتلوں کی نشاندہی کل قیامت کے دن ہوگی. رہ گیا معاملہ علامہ ساجد میر صاحب، تو ان سے تو 1 روپے اور ٹکے کی امید بھی نہیں ہے. ہاں جی، ایسے لوگوں سے تو امید کرنا ہی فضول ہے. یہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں کہ جب علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو ایسے لوگ علامہ سے نالاں تھے. ہاں جی، اور بہت سارے. کیوں کہ علامہ نے ہمیشہ حق کو حق کہا اور باطل کو باطل کہا. نہ اپنے کی پرواہ کی، نہ پرائے کی پرواہ کی، نہ لالچ کو خاطر میں لایا علامہ شہید، اور نہ ڈر اور خوف کو ہاں جی وہ خاطر میں لایا. تو آج کے لوگوں سے یا اس وقت کے زندہ موجود جو آج لوگ ہیں، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، حکومتی ہوں یا غیر حکومتی ہوں، جماعتی ہوں یا غیر جماعتی ہوں، ان سے تو امید نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ ان سے تو امید کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت لگنے والی ہے. ہاں جی، اس دن پھر عمر عطا نہیں ہوگا، فائز عیسیٰ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں سے کسی کا ساسو ماں کا رشتہ نکل آئے، ہاں جی، تو کہیں کسی کا کوئی اور رشتہ نکل آئے. وہاں اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جج ہوگا، اللہ ہی بادشاہ ہوگا. اور جو ہے آج بھی پوری کائنات کا حقیقی سچا اور سچا بادشاہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو انصاف ملے گا تو قیامت کے دن ملے گا. اللہ اکبر. یہ کوئی شہداء کی کوئی ایک میرے بھائی لسٹ ہے. ہاں جی، ہمارے سامنے حضرت مولانا جناب سمیع الحق کو شہید کیا گیا رحمۃ اللہ علیہ، اور نہایت بے دردی سے شہید کیا گیا. قاتلوں کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. ہاں جی، جبکہ قاتل کوئی پرائے نہیں ہیں، اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو قیامت کے دن ہی ان عظیم ہستیوں کے قاتلوں کی نشاندہی بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی، اور ان پر شاید کہ لعنت. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش.
میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمدہ توک وی سی، کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمدہ توک وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں مرن دا شوق وی سی۔